نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے اور اللہ زندگی بھر دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو نظر کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے نا، آپ نے ادھر کہا ہے اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے، آفس گئے باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی، ٹھا ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم، پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے، سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے۔ یہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے، خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے، تربوز مانگو تربوز ملتا ہے، افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں، سموسے مانگو بھوک لگ رہی ہے کیا کریں سموسے ملتے ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے۔ تو دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں، لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیتا ہے آپ کو، بعض دفعہ اس کا متبادل دے دیتا ہے، آلٹرنیٹ دے دیتا ہے، بعض دفعہ نہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نہ وہ چیز دیتا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے بچے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس کو ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن دوسری نے بیمار ہونا تھا، اللہ نے اس سے وبا کو ٹال دیا۔ تو جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے وہ تو مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ پتہ ہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ بڑے سیٹ کے پاس کوئی بھکاری جائے اور پیسے مانگے اور وہ اس کو دھتکار دے تو بھکاری کہے گا نا یار نام تو بڑا سنا تھا آپ کا، بڑے سخی ہو۔ تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے، دیتا ہے لازمی۔ تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ مانگتے بہت ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے، لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت مسلے پہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں لمبی لمبی، ملتا تو کچھ ہے نہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یہ بہت ملتا ہے اللہ سے مانگنے سے، لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مانگیں جن کو غیب پر یقین ہے۔ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اس مانگنے کا بدلہ کیا ملا ہے؟ دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا۔ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کیا قبول ہو رہی ہے؟ قحط پڑ گیا، کھانے پینے سے بھی گئے، اس سے بڑی مشکل، راشن لینے کے لیے بھیجا مصر اپنے بیٹوں کو، تو دوسرا بیٹا بھی بولو گیا، وہ بھی بادشاہ نے رکھ لیا۔ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ کی اولادیں آپ سے کیا کہنے لگی ہیں؟ تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے، حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ کی جان نہ چلی جائے۔ تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا۔ جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا، اس وقت یہ الفاظ کہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ گھر والے کہنے لگے کہ آپ کو ابھی تک یاد ہے، کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا بلکہ صبر پہ ثواب ملتا ہے۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ غم کو بھول جاؤ، اس کو ایک ہی چیز کو لے کے مت بیٹھے رہو۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت، ظاہر ہے اس بیٹے میں بہت ساری خصوصیات تھیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کو پیغمبر بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی ہے، اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو۔ مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا
ورنہ منا لو مجھے, کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو, اس قدر فائدہ ہوتا ہے, آپ مانگنا شروع کریں زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو, دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو. یہی طریقہ ہے نا بھائی. آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو, اسی سے دوستی ہوگی نا. اب آپ بتا رہے ہیں یہ میرا جگری دوست ہے, بہت پرانا دوست ہے. میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا, تو کیا کرتے تھے آپس میں؟ کوئی بات چیت ہوتی تھی؟ بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں, پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں. دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت. دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے, معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں, کہ باہر میں جائے قبول ہونا, ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے, بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے, تعلق بحال ہے ہمارا اس سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے. جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ رٹا لگا کے ایک چیز کو, یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے, وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے. جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانے پڑھیں آپ, بچپن میں نابینا ہو گئے, والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی, پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا, تو رات کو مصلی پہ گر گڑا کے دعا مانگنا شروع کیا, اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے, اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے. اتنا مانگا ہے, روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی, خواب آیا, دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے. جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی, بینائی واپس لوٹ چکی تھی. ہندوستان میں ایک بزرگ تھے, رمضان نام تھا ان کا, یہاں کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے. تو جو کوئی اس طرح کے بڑے لوگ ملتے تھے نا جو بھی نیک ہوں پرہیزگار ہوں, تو میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیتا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی واقعہ دیکھا ہو, کوئی کرامت دیکھی. انہوں نے اپنا بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں جو بلوائی تھے نا, جو بلوا کرنے والے ہندو تھے, انہوں نے, دہشت گردوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کر دیا. مسلمان بہت تھوڑے تھے, مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہیں کہیں مظاہر علوم کے یا دیوبند کے. مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ کوئی دیوبند کے علاوہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا, وہ چونکہ واقعہ ان کا اس لیے لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو وہ کرنا ہے, وہ اتفاق سے تھے وہاں کے, تو اس لیے میں نے تو وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے. بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے. تو یہ جو واقعہ سنانے والے تھے نا, انہوں نے مجھے خود بتایا, کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑوں پہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی راڈیں ہیں, گزن ہیں, اور وہ زمین پہ نازل ہو کر انہوں نے ان بلوائیوں کے خلاف حملہ کر دیا, مارا ان. میں نے جب یہ واقعہ ایک دفعہ بیان کیا تو یوٹیوب پہ جب یہ واقعہ گیا تو اس علاقے کے جو مسلمان تھے ان کے کمنٹس آئے کہ یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے اور اس گاؤں میں ہوا ہے. نہیں یاری بات سمجھ. تو یہ کیا ہے؟ دعا مانگنے والے کی جو دعا ہے نا اس میں طاقت تھی, وہ مانگ رہا تھا گڑ گڑا کے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہم نماز استسقا پڑھتے ہیں, بارش پھر بھی نہیں ہوتی. عموماً ایسے ہی چل رہا ہے سسٹم جو چل رہا ہے نا, نماز استسقا پڑھ رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی, وہ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی ہوں گی دعائیں. لیکن پہلے دعائیں نماز استسقا کی فوراً قبول ہوتی تھی اور ان کا ظاہر بھی قبول ہوتا تھا. یہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے بھی سنا. میری دادی نے, اللہ ان کی مغفرت کرے, خود بتایا, انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں جب بارشیں برسنا ختم ہو جاتی تھی تو مظاہر علوم سے, دیوبند سے علماء کی ایک جماعت نکلتی تھی, سہارنپور سے, اور عورتیں, بچے, مرد, بوڑھے سب ان کے ساتھ نکل کے میدان میں جاتے تھے. خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے ہم جاتے تھے میدان میں بوسیدہ کپڑے پہن کے. نماز استسقا میں یہی ہے نا کہ بوسیدہ کپڑے پہن کے جاؤ, اپنے مواشی کو بھی لے کر جاؤ اور شہر سے باہر جاؤ اور دھوپ میں اللہ سے گڑگڑا کے دعائیں مانگو. تو کہتے ہم جب جایا کرتے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے تو اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی کہ تمبو ساتھ لے کر جاتے تھے کہ جب بارش ہوگی نا تو وہاں دیگیں پکیں گی اور کھانا کھایا بھی جائے گا, خوشی میں کھلایا بھی جائے گا. تو کھانے کا سامان گھر سے لے کر جایا کرتے تھے. اور ہوتا ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ نماز استسقا کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور آسمان پہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع, اور ہم سب کیا کر رہے, تمبو لگا کے کھانا کھا رہے خوشی میں. یہ میں نے خود سنا. نمازی تھی ماشاءاللہ, پرہیزگار تھی, مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھی وہ. یہ اس لیے فضائل سنا رہا ہوں کہ بھائی امید ہے کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا انہوں نے. وہ جھوٹ کیوں بولیں گے بھائی, ان کو کوئی پیسے مل رہے تھے. یہاں ہمارے پڑوس میں یہی اسی مسجد میں سامنے ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے, آپ کو معلوم ہوگا, یہاں ایک ڈاکٹر
صاحب رہتے تھے نا سامنے والے گھر میں, ان کے والد صاحب بھی بوڑھے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو اور عمر میں برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے. میرے سے بڑی گپ شپ تھی ان کی, مجھے بس یہ کہتے تھے آپ اتنے پتلے کیوں ہیں. اب تو میں تھوڑا موٹا ہو گیا, وہ بہت ہی پتلا تھا. کہہ رہے ہیں آپ مولوی ہو کے اتنے باریک سے کیوں ہیں. ویسی گپ شپ میں مذاق کرتے تھے. ہوتے ہیں نا کچھ زندہ دل قسم کے, لاہور کے تھے, پنجاب کے اصل. تو انہوں نے بھی, ان سے بھی گپ شپ ہوتی تھی. انہوں نے بھی ایسے, میں نے ان کو بتایا کہ ہماری دادی سے ہم نے سنا کہ وہاں ہندوستان میں جب جایا کرتے تھے نماز استسقاء کے لیے تو بارش ہو جاتی تھی. آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے اپنے 2 واقعات سنائے. ایک انڈیا کا, وہ انڈیا کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بارش رک گئی تو ہم بارش کے لیے یعنی دعا مانگنے کے لیے نماز استسقاء کے لیے گھر سے نکلے. سنت یہ ہے کہ نماز استسقاء میں آپ ایک تو آبادی سے دور جائیں, نمبر 2 تھوڑے بوسیدہ کپڑے پہن کے جائیں, سب جائیں, بچے بھی جائیں, عورتیں بھی جائیں, مرد بھی جائیں, بوڑھے بھی جائیں, سب لوگ جائیں, اور بہت لمبی دعا مانگی جائے, بہت اطمینان کے ساتھ دعا مانگی جائے. تو کہتے ہیں کہ ہم جب نکل کے جا رہے تھے تو ہندو یہ کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسانے جا رہے ہیں. ہندوؤں کو اتنا یقین تھا, موسلے کہتے ہیں, موسٹلی ہندو زیادہ تر موسلے ہی کہتے ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, موسلے بارش برسوانے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب گئے دعا مانگی ہے, انتہائی شدید گرمی. آج نماز استسقاء بھی ایئر کنڈیشن ہال میں ہوتی ہے, اور توبہ ووبہ کا تو کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی گناہوں سے توبہ بھی کرے. وہ تو یہی ہوتا ہے, اللہ میں پھر فلم دیکھوں گا, جیسی بارش ہوگی تو میں کیا دیکھوں گا جا کے. تو گناہ سے, تو قرآن کیا کہتا ہے, یا قوم استغفروا ربکم, گناہوں سے معافی مانگو, یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. تو نماز استسقاء کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں. تو گناہوں کی معافی کا تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا, اور وہ امام پہ ڈال دیتے جو بیچارہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی. وہ تو اخلاص سے مانگ رہا ہوتا ہے. مسجد کا امام جو ہے وہ پبلک میں ایسے ایسے ماشاءاللہ بدماشوں کی کثرت ہوتی ہے. کوئی بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہے, کوئی یتیم کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے. چلو اب دبا لیا, مال کھا لیا, اب توبہ تو کرنا کہ اللہ میں واپس دے دوں گا. وہ نہیں ہوتا, اللہ میں قحط سے مر جاؤں, بارش نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں مر جاؤں گا قحط سے, مگر میں بہن کا پلاٹ واپس بولو بھائی نہیں کروں. تو پھر کہاں بارش ہوگی میرے بھائی. اللہ کہہ رہے تم بدماشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو وہ نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم گئے, ہم نے دعا مانگی, اور وہ جو ہمارے امام صاحب تھے انڈیا میں, کوئی جالندھر یا کوئی لدھیانہ کا واقعہ ہے, کہہ رہے وہ سردے میں گئے ہیں اور اوپر سے اتنی شدید گرمی تھی کہ وہ ہماری کمر جو ہے نا دھوپ کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جل جائے گی. مگر امام صاحب جو سردے میں جا کے روئے ہیں اور پبلک کو رلایا انہوں نے کہ اللہ جب تک بارش برسے گی نہیں یہاں سے ہم ہلیں گے نہیں. یہ اب دیکھیں جس کو اطمینان ہوگا وہ اتنی دیر تو سردے میں پڑا رہے گا, ورنہ وہ کہے گا یار کچھ ہونے والا تو ہے نہیں, خام خامے کمر جلا کے آ جاؤ. کہہ رہے وہ انہوں نے گر گڑائے ہیں, وہ ایسا گر گڑائے اور کمر ہماری جل جل کے لگ رہا تھا کہ وہ خراب ہی نہ ہو جائے. اور پھر انہوں نے مجھے خود سنایا واقعہ, کہتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ دیر ہوئی ہے, اس کے بعد گہرے بادل آئے ہیں اور وہی بارش برسنا شروع ہو. اور کہہ رہے جب تیز بارشیں ہوئی ہیں تو ہم جب واپس آ رہے تو ہندو ہنس رہے اور کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسوا کے آ رہے ہیں. ہندوؤں کو بھی یقین ہوتا تھا یہ موسلے بڑے تیز ہیں. آج کا جو موسلہ ہے میرے بھائی ہم جیسے نالائقوں پر مشتمل ہے, تو پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اللہ کہتے تمہیں یقین نہیں ہے, تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, یہاں بیٹھ گئے ادھر توجہ. میں تو دیکھا ہے دعا مانگتے مانگتے نا جیب میں چیک کر رہے ہوتے کتنے پیسے پڑے ہوئے, جہاں 50,000 کا تو ہے نا, وہ خراب تو نہیں ہوا, آمین, پھر وہ تھوڑی دیر میں یہاں کو جائے گا, پھر ادھر کو جائے گا, 10 کام ہو رہے ہیں, دل نہیں لگ رہا, ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے, تو یہ کیسے حساب چلے گا میرے بھائی. تو دعا قبول ہوتی ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ ادھر مانگی اور ادھر اللہ نے بارشیں برسانا شروع کر دی, اور بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے. اچھا کچھ کر کے دعا مانگو تو زیادہ قبول ہوتی ہے, کچھ اللہ کے لیے کیا ہو نا, جیسے حدیث میں آتا ہے 3 آدمی غار میں بند ہو گئے, بڑا زبردست واقعہ ہے وہ حدیث میں. غار میں گئے تھے, اوپر سے پتھر لڑکا اور غار کا منہ بند, اب نکلنے کا راستہ ہی نہیں, اور ان کو کوئی آواز بھی نہیں باہر جا سکتی, فون وون تو ہوتا نہیں تھا پہلے. تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارا انجام سوائے موت کے کچھ نہیں, اس میں تڑپ تڑپ کے مرنا ہی اور کچھ نہیں ہوگا. تو تینوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کو اپنے کسی اچھے عمل کا واسطہ دے کے دعا مانگو, ہم میں سے کسی سے کوئی زندگی میں اچھی نیکی ہوئی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ بہت اچھی نیکی ہے, تو اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگی جائے. مشہور حدیث ہے, جلدی جلدی مکمل کرتا ہوں. ایک نے کہا اللہ میں بکریاں چراتا تھا, گھر آیا, اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے میں نے کہا والدین کو پلاؤں گا, والدین سو گئے تھے, تو ساری رات سرہانے ان کے سرہانے کھڑا رہا تھا میں سر کے پاس, ان کو جگاؤں گا بھی نہیں کہ نیند خراب ہو, اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پہلے بچوں کو پلا دوں, پہلے ماں باپ بعد میں اپنے بچے. پوری رات پیالہ لے کے سر کے کنارے کھڑا رہا, جب صبح اٹھے پھر ان کو پلایا, اٹھا بھی نہیں رہا. والدین کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے دیکھو. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاصرف عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا
تھا اور تجھے یہ میری نیکی پسند آ گئی ہے تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. کیسی اللہ کی قدرت, وہ پتھر ہلا ہے اپنی جگہ سے. پتہ چلا میرے بھائی, ماں باپ کی خدمت بڑی بڑی چٹانوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے بغیر کسی وجہ کے. اتنا بڑا عمل ہے یہ, آج برداشت نہیں ہوتا ہے, نہ باپ کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے نہ ماں کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے. دیکھو اللہ چاہتے پورا پتھر ہلا دیتے, لیکن اللہ نے کہا کہ سب کا عمل سامنے آ جائے نا, تو اللہ نے تھوڑا سا ہلایا پتھر کے, ابھی ہلکی سی ہوا آئے بس ہے بھائی, تاکہ باقی دو کی نیکیاں بھی سامنے. ویسے تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ چاہتے تو ہٹا دیتے نا پتھر. دوسرے دعا مانگی, اے اللہ میں اپنی چچا زاد بہن پہ عاشق تھا, اس سے زنا کرنا چاہتا تھا, وہ موقع نہیں دیتی تھی, بہت سخت عشق والی محبت تھی, بالآخر قحط پڑا, سب کچھ ختم ہو گیا, تو وہ میرے پاس آئی روٹی کے لیے, تو میں نے اس سے کہا ایک شرط پہ تجھے راشن دوں گا کہ تو میری حرام خواہش کو پورا کر, اور بالآخر مجھے اس پر قدرت ہوئی. جب میں زنا کے, وہ مجبور ہو گئی بیچاری, جب میں زنا کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اس نے مجھے اللہ تیرے عذاب سے ڈرایا, اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی, کہ تو یہ کام کر تو رہا ہے مگر تو اللہ سے ڈر. اللہ میں اس حالت میں کہ مجھے اس پر مکمل قدرت ہو چکی تھی اور میں عرصے سے تلاش میں تھا کہ یہ میری دسترس میں آئے, جب مجھے موقع ملا اور بالکل قریب پہنچ گیا زنا سے, تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر, تو اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا. ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك, اے اللہ صرف تیرے لیے کیا تھا, اگر تو اس عمل کو قبول کرتا ہے تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید تھوڑا سا لڑک گیا, اور کیا ہے کہ دھوپ بھی آنا شروع, ہوا بھی, لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تیسرے کا عمل بھی سامنے لانا چاہتا تھا. تیسرے نے کہا اللہ میں فلاں شخص کے پاس مزدوری کیا کرتا تھا, مزدوری چھوڑ کے چلا گیا, ایک مزدور تھا میرے پاس, مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا, تو اس کی جمع پونجی سے میں نے کاروبار کیا, بہت کاروبار بڑھ گیا, بہت عرصے کے بعد وہ آیا تو اس نے کہا میری جو مزدوری تھی دے دو, تو میں نے کہا بھائی تیرے پیسے سے میں نے یہ بزنس کیا, یہ سینکڑوں اونٹ گائے بیل بکریاں سب تیری ہیں. وہ بھی ایسا نیبو نچوڑ کم بغت ساری چیزیں اٹھا کے لے گیا. وہ اتنی معاملات میں آج کل کون صاف ہوتا ہے کہ بھائی تمہارے پیسوں سے کیا تو لے جاؤ, تو وہ بھی لے گیا, تو میں نے بھی دے دیا. میں نے کہا اللہ حرام کا نوالا نہ جائے میرے پیٹ میں, تو اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں مبتلا ہو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید لڑکا ہے, فخرجوا یمشون, بڑے آرام سے باہر نکل گئے. تو دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے لیے کچھ قربانی دی ہو تو پھر دعائیں ٹھا کر کے قبول ہوتی ہیں. جو لوگ بینک کی ملازمت چھوڑ دیتے ہیں, بڑی قربانی ہے, ان کی دعائیں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہیں. داڑھی رکھنے کا ماحول نہیں ہے لیکن آپ رکھ لو اللہ کے لیے, دعائیں انشاءاللہ تیزی سے قبول ہونا. بولو نا بھائی کیا جا رہا ہے, کیوں قبول ہوتی ہے بھائی؟ سارا دن اللہ کے لیے, سارا دن اللہ کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا, تو اب اللہ کہتے ہیں تو نے میرے لیے قربانی دی, اب تو مانگ جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. حج میں دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ 6-7 لاکھ روپے آپ کے خرچ ہوئے, آپ اتنی دور گئے, آپ نے وہاں دھکے کھائے, تو عرفات کے دن ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے شیطان خاک سر پہ ڈالتا ہے کہ آج میری پورے سال کی محنت برباد ہو گئی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے عرفات میں بھی دعائیں نہیں مانگ رہے لوگ, وہاں بھی ایک اجتماعی دعاؤں کا ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے, ایک آدمی بیٹھا ہوا سب آمین آمین لگا رہے. بھائی وہاں تو کم از کم کچھ جا کے کچھ الگ سے اللہ سے گڑگڑا کے مانگ لو, دل لگاؤ اس دعا میں. دعائیں قبول ہوتی ہیں صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر. وہاں حضرت ہاجرہ نے ایک عمل کیا تھا نا, کتنی بڑی قربانی دی تھی کہ ایک ایسی زمین نہ جہاں گھاس کا تنکا, وہاں اللہ کے لیے قربانی دے کر اپنے بچے کے ساتھ رہنا شروع کیا. اور پھر آزمائش آئی اللہ کی طرف سے, بچہ ایریا رگڑ رہا ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن وہ اللہ سے شکایت نہیں کر رہی کہ اللہ تو نے تو مجھے مروا دیا, کہاں لا کے میرے شوہر نے مجھے ڈال دیا. بھاگ رہی ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. کیسا اللہ کے حمد کو جوش آیا کہ میرے لیے قربانی دی, اب میں تجھے ضائع نہیں ہونے دوں گا. ایسا چشمہ پانی کا پیدا کر دیا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں حاجی اب تک سیراب ہوتے چلے آ رہے, وہ چشمہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جب آپ صحیح کرتے ہیں, علماء کہتے ہیں حدیث سے بھی ثابت ہے, وہاں لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے کھڑے ہو کر, کیونکہ یہ وہ موقع ہے جہاں آپ نے تو قربانی نہیں دی لیکن اللہ کی ایک بندی نے بہت بڑی قربانی, تو دوسرے کی قربانی کو بھی انسان کیش کرا سکتا ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب مانگا جائے تو قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. ہم اللہ کے لیے کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, بلکہ اللہ نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں. کیسی پیاری دعائیں سکھائی ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں. اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. اور ایک اور دعا سکھائی, اللہم ارزقنی حبک, اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک, اللہم فکما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. ہم لوگ دعائیں بھی عجیب عجیب چیزوں کی مانگ رہے ہوتے ہیں. کیسے پیارے الفاظ سکھائے, اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے, میرے دل میں کیا کر دے, اپنی محبت ڈال. وحب من ینفعنی
हुब्बुहु इंदक, और उन लोगों की मोहब्बत भी या उन चीजों की मोहब्बत दिल में डाल दे कि जिनसे मोहब्बत करने से तेरी मोहब्बत में मजीद तरक्की हो जाए। ऐसी चीजों की मोहब्बत दिल में डाल दे कि उनकी मोहब्बत का फायदा हो आखिरत में, और तेरी मोहब्बत में इजाफा हो जाए। जैसे वालिदैन की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, इससे अल्लाह की मोहब्बत और बढ़ती है ना, तो अल्लाह का हुक्म है उलमा की मोहब्बत, नेक अमल की मोहब्बत। अल्लाहुम्मा फकमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु, ऐ अल्लाह तूने जो मुझे मेरी महबूब चीजें अता की हैं, तो फजअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब, तो उनको जरिया और वसीला बना दे अपनी मोहब्बत में इजाफे का। यानी वो मुझसे छीनना नहीं वो चीजें, बल्कि उनसे उनका इस्तेमाल इस तरह से होना शुरू हो जाए कि वो दीन में और तरक्की का जरिया बनना है। जैसे किसी को अल्लाह ने माल दिया तो माल से को मोहब्बत होती है, तो ये माल और आखिरत में तरक्की का जरिया बन जाए। वमा ज़वैता अन्नी मिम्मा उहिब, और जो मेरी महबूब चीजें तूने मुझे नहीं दी, मैं चाहता था लेकिन नहीं मिली, तो उनका ना मिलना तेरी मोहब्बत में तरक्की का जरिया बन जाए। कैसे अजीब अल्फाज है देखो। और ये किसने बताया? एक उम्मी ने, जो ना लिखना जानते और ना पढ़ना जानते। यही होता है ना, कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, आपकी पसंद की कुछ नहीं मिलेंगी, तो अल्लाह जो पसंद की चीजें मिल रही हैं उनसे भी आखिरत में तरक्की हो जाए, जो नहीं मिली उनका ना मिलना आखिरत में तरक्की का जरिया बन जाए। हर चीज घूम के कहाँ आ रही है? अल्लाह की जात की तरफ। तो भाई रमजान की चंद घड़ियां बाकी हैं, कुछ वक्त निकाल के अल्लाह से गिड़गिड़ा के, उलमा कहते हैं रोजाना 24 घंटे में एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप रोज एक वक्त अल्लाह से तफसील से गिड़गिड़ा के दुआ मांग के मामूल बनाए अपना। बात समझ में आ रही है भाई कि नहीं आ रही? रोजाना 24 घंटे में कम से कम एक वक्त, वो सबसे अफजल वक्त है रात का आखिरी हिस्सा। अगर उस टाइम ना हो सके तो जो वक्त आपको मिले, लेकिन मांगना जरूर है। और ये यकीन कर लेना है कि जिसके सामने हाथ फैला रहे हैं वो महरूम नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह ताला को इससे हया आती है, अन यरुद्दहुमा खाइबैन, कि जब कोई बंदा उसके हाथ के सामने हाथ फैलाए तो अल्लाह उसको खाइब व खासिर वापस लौटाए। इस बात से अल्लाह को हया आती है, तो वो कबूल होगी। या तो अल्लाह वही चीज अता कर देंगे, या अल्लाह ताला उसका कोई नेमुल बदल अता कर देते। वो नेमुल बदल अता होता है तो आपको वो चीज नजर नहीं आ रही होती, नेमुल बदल को आप समझते ही नहीं कि नेमुल बदल है। और बाज़ दफा अल्लाह ऐसा करते हैं कि जो चीज आप मांग रहे हैं वो नहीं मिलती, लेकिन कोई मुसीबत आने वाली होती है जो अल्लाह आपसे टाल देते। आप कह रहे हैं कि अल्लाह इस मरीज को शिफा दे दे, वो ठीक नहीं हो रहा, वो दूसरा भी मरने वाला था, वो दूसरे पर बीमारी हमला करने वाली थी, अल्लाह ने उसको हमले से रोक लिया, कितना बड़ा फायदा हो गया। और बाज़ दफा ये होता है कि जो चीज आप मांग रहे हैं वो नहीं मिलती, लेकिन उस मांगने से जो मकसद था वो मकसद मिल जाता है। आपको कोई परेशानी आई, आप दुआ मांग रहे हो अल्लाह वो परेशानी टाल दे, अल्लाह ने वो परेशानी तो नहीं टाली, लेकिन उसकी वजह से जो आपका दिल परेशान हो रहा था वो दिल की परेशानी को दूर कर दिया, तो मकसद हासिल हो गया कि नहीं हो गया? अरे आप मांग रहे थे अल्लाह गुर्बत दूर कर दे, तो गुर्बत की वजह से टेंशन हो रही है ना, अल्लाह ने टेंशन दूर कर दी, तो पैसे से मकसद है। हो गरीब मगर मजा वैसे आ रहा है जैसे मालदारों को आता है। बहुत मुश्किल है समझाना, क्या करें यार। हो गरीब मगर अंदर से दिल क्या हो गया? मालदार हो गया। सुकून वो मिलेगा जो अल्लाह ने मालदारों को भी अता नहीं किया होगा, वैसा सुकून मिल जाएगा। बीमारी में दुआ मांग रहे हो अल्लाह शिफा दे दे, शिफा तो नहीं मिली मगर उसी बीमारी पर इत्मीनान नसीब हो गया, जो एक सेहतमंद आदमी को होता है, सब्र नसीब हो गया, और कुछ नहीं तो आखिरत के में अल्लाह के बैंक में ये दुआ क्या हो जाती है? जमा हो जाती, और आखिरत में उसका अजर मिलेगा। एक रिवायत में आता है जब बंदा देखेगा अपने अमल को क़यामत के दिन, ऐ अल्लाह ये इतनी सारी चीजें मेरे लिए गिफ्ट, ये क्या? अल्लाह कहेंगे ये तेरी वो दुआएं हैं जो आखिरत के लिए हमने स्टॉक कर दी थी। वो कहेगा काश मेरी कोई दुआ भी कबूल ना हुई होती। तो मेरे भाई अहलुल्लाह इसलिए मांगते हैं। और देखो एक आखिरी बात कि कबूल ना करना ना करना किसका काम है? अल्लाह का। देखो जब हम कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं यार इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, जो अपनी जिम्मेदारी होती है आप वो पूरी करते हैं। अब आपने जब डॉक्टरों के हवाले कर दिया तो एक तसल्ली हो जाती है ना कि यार हमारा जो काम था हमने कर दिया है, अब हम क्या करें, अब तो डॉक्टरों के हवाले है, या वो इलाज करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो अभी उनका हेडेक है, हम क्या कर सकते हैं? अब तो तसल्ली तो हो जाती है ना। तो मुसलमान जब अल्लाह के दफ्तर में फाइल जमा करा दे, मामले अटके हुए आपके, आपने अल्लाह के ऑफिस में फाइल जमा करा दी कि मैंने अपना काम कर लिया, गिड़गिड़ा के दुआ मांग ली है, तो मुसलमान को भी एक तसल्ली हो जाती है कि भाई अब अल्लाह के हवाले है, वो कबूल कर ले तो भी ठीक है, नहीं करे तो वो इंशाल्लाह मेरी, अब फैसला किसके हक में होगा? मेरे हक में, क्योंकि अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता अपने बंदे। तसल्ली हो जाती है कि अब ये दुआ कबूल हो तो भी ठीक है, कबूल ना हो तो भी ठीक है। तो दुआ से मुसलमान को क्या मिलता है? इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। तो उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अल्लाह फरमाते हैं चुपके से मांगो और आजी और इनकिसारी के साथ मांगो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दुआओं का मांगने वाला बना दे। और सबसे ज्यादा पता है क्या मांगना है रमजान में? हिदायत की दुआ मांगनी, मेरे गुनाह छुड़वा दे अल्लाह मुझसे। लैलतुल क़द्र में जो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाह माफ कर दे, तो क्या मतलब? किस चीज से माफ? मेरे गुनाह माफ कर दे, तो मतलब ये है कि मैं आइंदा नहीं करूंगा, माफ कर दे। हम ये दुआ मांग रहे होते हैं कि अल्लाह करता तो रहूंगा मैं मौत तक, लेकिन तू माफ
कर दे, तो ऐसा नहीं होता मेरे। ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा ना, अब अल्लाह की तरफ कौन आएगा फिर? जब इसी तरह बदमाशी में ही अल्लाह खुश है तो नहीं खुश होता अल्लाह ताला ऐसे। तो अल्लाह से तौबा अल्लाह से तौबा की तौफीक मांगी जाए, अल्लाह मैं इन गुनाहों के दलदल में फंस चुका हूँ, तू मुझे इस दलदल से निकाल ले। तो ये भी ज्यादा मांगनी चाहिए दुआ। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को, हाजात को पूरा करे। सहाबा सफर के दौरान ऊंची आवाज से जिक्र कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी ऐसी जात को नहीं पुकारते जो बहरा हो, वो तो सुनता है। लेकिन हम देखते हैं कि बकरीद के दिनों में, अय्याम तशरीक में, नमाजों के बाद बुलंद आवाज से तकबीर कहलवाई जाती है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये रूटीन से हटके, इससे क्या होता है, जैसे ही तकबीर की सदाएं गूंजती हैं एकदम हमें एहसास होता है ये क्या हुई, ये क्या हो रहा है। फौरन तवज्जो अल्लाह की तरफ जाती है कि भाई अब अल्लाह ने इस तरह से जिक्र करने का हमें हुक्म दिया है, अब अल्लाह का हुक्म ये है। और ये तकबीरात हम फजर को पढ़ते हैं और अय्याम तशरीक में यानी 13 जिलहिज्जा की असर में जाके खत्म करते हैं। हालांकि कुर्बानी के अय्याम 3 हैं, तो मुसलसल बुलंद आवाज से जिक्र करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने इबादत का तरीका भी बकरीद की अय्याम में बदल दिया कि अल्लाह को याद करने का तरीका यह है कि जानवरों के गले पे छुरी फेरो। ये भी रूटीन से हट कर है, अजीब ही नौयत की इबादत है। लोग जाते हैं, जानवर खरीदते हैं, उसे लेके आते हैं, गैर मुस्लिम पूछते हैं अभी तुम्हें क्या हो गया, अभी तो अच्छे भले थे, तुम क्यों बकरों के गायों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो, पूरे साल तो हमने कभी नहीं तुम्हें ऐसा करते हुए देखा। ये एकदम से क्या सीजन आता है और हर आदमी गाय ला रहा है, बकरे ला रहा है, जानवर ला रहा है, गलियों में घुमा रहा है और उसे काट के खा भी रहा है और खिला भी रहा है। गैर मुस्लिम पूछेगा भाई ये क्या हो गया, हम क्या कहेंगे, भाई ये किसका हुक्म है, अल्लाह। तो ये अल्लाह को याद करने के अल्लाह ने बहाने रखे हैं। हज में क्या होता है, बिल्कुल एक अलग नौयत की रूटीन से हट के आप लाखों रुपए खर्च करके बैतुल्लाह की जियारत के लिए जाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, कंकरियां मारते हैं। दुनिया पूछती है अभी क्या हो गया, भाई इतने रुपए खर्च करके इस काम के लिए आए थे, यहाँ पत्थर मारोगे और इस घर का तवाफ करोगे, इस पे इतना पैसा खर्च किया, इससे क्या मिल रहा है तुम्हें? तो हम जवाब में क्या कहते हैं, भाई किसका हुक्म है, अल्लाह का। रमजान में ऐसे ही होता है, पूरे साल हमारी एक रूटीन चलती है, सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, ऑफिस जाएंगे, दोपहर का खाना खाएंगे, फिर कुछ लोग थोड़ी देर आराम करते हैं, कुछ नहीं करते, फिर चाय का टाइम है, फिर पान का टाइम है, फिर गुटके का, निस्वार का, सारा दिन मुंह चलता ही रहता है। उसके बाद जनाब घर आएंगे, फिर रात का खाने में क्या खाना है, खाना 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 सुबह से लेके शाम तक। नॉर्मल रूटीन में 6-7 घंटे कोई इंसान खाए पिए बगैर रह ले, कुछ भी ना खाए, ऐसा कहीं भी नहीं हो, पूरी दुनिया में नहीं होता। कुछ ना कुछ तो इंसान चख ही लेता है। भाई 6 घंटे से कुछ नहीं खाया, चलो थोड़ी सी चीनी उठा के मुंह में रख लो, चलो 2 घूंट पानी के ही पी लो, ऐसा ही होता है ना। चलो भाई 2 निवाले, चलो दूध के देगटी से ढक्कन हटा के 1 चम्मच मलाई चाट लो। हर आदमी के अलग तरीके। कुछ भी नहीं यार, आधा कप चाय पी लो, सुबह से चाय नहीं पी लो, कह रहे होते हैं ना। लेकिन रमजान में कैसी अल्लाह ताला रूटीन चेंज कराते हैं, एकदम आलम इस्लाम में एक तहलका मचता है। सहरी तकरीबन सुबह 5 बजे बंद हो रही है, तकरीबन, ऊपर नीचे, ऐसा ना हो आप सारी दुनिया में 5 बजे तक खाते रहे बैठ के, मिसाल दे रहा हूँ। तो 5 बजे के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, दोपहर 11 बजे 6 घंटे हो गए, आपने ना कुछ खाया और ना पिया। चलो 6 घंटे, 12, 1 बज गया और 8 घंटे हो गए। नॉर्मल दिनों में ऐसा नहीं होता कि 8 घंटे तक एक निवाला भी आप ना चखें। कोई गैर मुस्लिम आपके साथ हो तो वो कहेगा शायद अब ये खा लेगा कुछ, 8 घंटे, 1 बजे तक कितना टाइम होता है, 8 घंटे हो, शायद अब ये कुछ 2 निवाले खा ले। फिर वो आपको देख रहा है भाई अभी भी नहीं खा रही, वैसे तो जायदादें खा जाता था, है भाई, जो चीज खाने की नहीं भी होती थी वो भी खाता था, और अब पता नहीं क्या हो गया इसको। 1 बजे के बाद फिर 2 बजे, 3, 4, शाम 5 बज गए और 12 घंटे हो गए। वो हैरान होगा यार अभी भी नहीं खाया इस। फिर 6 बजे,
پھر 7 جب بجے ہیں تو 14 گھنٹے ہو گئے. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو, دیکھے کہ بھئی آج شاید اس کو کھانا نہ ملا ہو, ایک دن برداشت کر لیا اس نے, 14 گھنٹے تک نہ کھایا اور نہ پیا, شاید کچھ شوگر لیول کم کرنا چاہتا ہو, یہ کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو کہ آج تمہاری آنتوں میں کوئی سوزش ہے, کوئی پرابلم ہے, تو 14 گھنٹے تک مت کھاؤ. اس کے بعد آپ نے کھایا, وہ الگ بات ہے, پھر ایسا کھایا کہ پولیس بھی آپ کو نہیں روک سکتی. پھر کیا ہوا ہے کہ آپ سارا دن آپ نے روزہ رکھا, اس کے بعد غیر مسلم دیکھے گا کہ شاید اب ان کے مذہب میں نماز کی آج چھٹی ہوگی, کیونکہ انہوں نے نماز سے بڑھ کر محنت والا کام کر لیا ہے. لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ عشاء کے بعد اور مزید لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں, جو پورے سال میں یہ عمل نہیں ہوتا. انہو یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین, اے نبی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے, اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ الٹتا پلٹتا بھی آپ کو دیکھتا ہے اللہ. تراویح میں کیسے رکوع میں جا رہے ہیں, پھر قوم میں جا رہے ہیں, پھر سجدے میں گر رہے ہیں, پھر سجدے سے بیٹھ رہے ہیں, پھر دوبارہ سجدے میں جا رہے ہیں, پھر کھڑے ہو رہے ہیں, پھر دوبارہ رکوع, پھر قومہ, پھر سجدہ, پھر سجدے سے. کوئی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو, اس نے آپ سے بولا کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا, اور اسے پتا ہے کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہے اس کو, آپ پھر بھی نہیں بتا رہے, وہ بلائے گا, بولے گا بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے, آپ کہتے ہیں بھائی کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں اس لیے نہیں بتا رہا, اس پہ غصہ نہیں آئے گا اس کو. لیکن اگر آپ نے اس سے کہا کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے جاننے والے ہیں وہ مجھے بچا لیں گے, اس دادے کو غصہ آئے گا کہ میرے علاوہ کون اس محلے کا دادا ہے بھائی, آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اللہ کے سامنے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ پریشانیاں مجھے تنگ کر ہی نہیں رہی ہیں, مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسان ہیں, مخلوق ہیں, اللہ کے ہاتھ میں سارے اسباب ہے, وہ جب پریشان کرنے پر آئے گا, وہ مصیبتیں دینے پر آئے, ہم میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ ان مصیبتوں کو اس کی توفیق کے بغیر برداشت کر لیں, یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی وہ مصیبتیں ہم سے دور کر دے. کتنی بڑی وعید ہے دعا نہ مانگنے پر. اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے, حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت کیا ہے. میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا ایسے موقع پہ. ایک آدمی اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا بازار میں, کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے, اس نے کہا کہ یہ گدھا میں جاؤں گا مارکیٹ میں لاکھوں کا بکے گا. کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا. اس نے کہا انشاءاللہ, یعنی اللہ نے چاہا کہنے کی کیا ضرورت ہے, گدھا میرے ہاتھ میں, نسل اس کی اچھی ہے, مارکیٹ میں گدھے کی مانگ بھی ہے, گدھے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں شارٹ. اگر وہ ہماری مارکیٹوں میں آتا, اسمبلیوں میں آتا, پتا چلتا ہے یہاں مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے, ہول سیل کے حساب سے ہمارے ہیں. تو اب اسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بول دے اگر اللہ نے چاہا. کہ اللہ نے چاہا کہ سب کچھ صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے, مارکیٹ میں گدھوں کی ویلیو بھی ہے اور انتظار میں بھی ہیں لوگ, تو منہ مانگی قیمت پہ بکے گا. اچانک کوئی مارکیٹ میں جب پہنچا, ڈاکو آیا, گدھا چھین کے لے گیا, یا اس گدھے کو بیماری ہوئی مر گیا, اب یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. اسی بندے سے رابطہ ہوا, اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا, کہہ رہے انشاءاللہ میں گدھا لے کے جا رہا تھا, انشاءاللہ کوئی ڈاکو آیا, انشاءاللہ اس نے چاقو نکالا, اور انشاءاللہ وہ گدھا مجھ سے چھین کے لے گیا. اب بات بات پہ کیا لگا رہا ہے انشاءاللہ. اس نے کہا کمبخت جب لگانا تھا تو اس وقت تو لگایا نہیں انشاءاللہ, اور اب لگا رہا ہے. تو ہم پر جب مصیبت پڑتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یار اللہ کہاں ہے. تو بھئی یہ تو مصیبت سے پہلے اللہ کو پکارو. جو اللہ کو نہیں پکارتا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر اسباب پر ہے, اللہ پر نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جیسے کافر اسباب کو دیکھتا ہے نا, وہ تو کہتا ہے خدا کیا کر رہا ہے, گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے, تو اللہ کہاں ہے. تو اللہ کو اگر نہیں کوئی پکارتا تو اللہ اس کا مطلب پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. بات بات پہ اللہ سے دعا مانگا کرو. پیغمبروں کی کتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں, بات بات پہ دعائیں مانگتے تھے, بات بات پہ دعائیں یاد کریں. دعائیں ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ, یہ نام نوٹ کر لیں. کیا نام ہے اس کا؟ مناجات مقبولہ. ہر کتاب ہر لائبریری سے مل جائے گی, یہ جتنے بھی کتب خانے ہوتے ہیں نا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ لیا ہے, ایک چھوٹی سی کتابچے میں جمع کر لیا ہے. قرآن کی دعائیں اور حدیث میں جو دعائیں, بہت جاندار دعائیں ہیں وہ. اچھا دعا ایسی چیز ہے کہ جب جن الفاظ سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا, وہ الفاظ بھی اس کے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بڑا شاندار کام یہ کیا کہ اب چونکہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں, ساری دعائیں قرآن اور حدیث کی آپ پڑھیں گے تو ایک ہی اتنی لمبی ہو جائے گی پھر. تو انہوں نے اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. سمجھتے ہیں, ہفتے کے دن
اتوار کے دن یہ، یعنی 7 منزلیں بنا دی ہیں اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے، یعنی وہ دعائیں عربی میں اور نیچے اس کا ترجمہ، آپ بے شک عربی نہ پڑھے ترجمہ پڑھ لیں، وہ روزانہ کا معمول بنائیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو قرآن و سنت کی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ ایسی جاندار دعائیں، ایسی جاندار، ان دعاؤں میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا، چسکا لگ جائے گا۔ کیسی کیسی دعائیں، دیکھو ایک پڑھ کے سناتا ہوں، اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے، ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ خوف نہیں چاہیے، زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ جب آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو آپ۔ دیکھو بچوں کے دلوں میں امتحان کا خوف ہوتا ہے نا، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ کراچی میں تو ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی خوف ووف نہیں ہوتا۔ پنجاب میں دیکھا ہے ہم نے، بچوں کے پیپر ہونے والے، ایگزام ہونے والا ہے، دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں، زیادہ مسلط کریں گے تو پھر پڑھائی بھی نہیں ہوتی ان سے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ کراچی میں اللہ کا فضل ہے، یہ ٹینشن کراچی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ بڑا فائدہ پورے سندھ میں، الحمدللہ یہ سندھ گورنمنٹ جب جتنی بھی رہی ہے اب تک، چاہے کسی کی بھی ہو، تو یہ الحمدللہ انہوں نے فیسلٹی دی ہے کہ کراچی کی عوام کو پڑھائی لکھائی سے الحمدللہ بالکل فارغ کر دی ہے۔ لڑکوں میں پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں۔ کچھ دن پہلے میں آ رہا تھا سفر پہ تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں پڑھنے گیا ہوا تھا، اسلام آباد ایبٹ آباد میں شاید کیڈٹ کالج، کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کراچی میں، نارتھ کراچی میں کہیں رہتا تھا یا ناظم آباد میں، وہاں گیا ہوا۔ اس نے کہا بھائی ہمارے ابا اماں نے اچھا فیصلہ کیا، مجھے وہاں ایڈمیشن کرا دیا، میں پڑھ لیتا ہوں، چھٹیوں میں گھر آ جاتا ہوں۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ کراچی میں، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کراچی میں جہاں تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں، پڑھائی لکھائی کی بات ہی نہیں، کہہ رہے یہاں ہو تو ہر آدمی، میں نے دیکھا ہے پنجاب میں ہر بچہ پڑھائی کی بات کر رہا ہے، سب پڑھائی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ بزنس میں آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں آؤ تو پڑھے ہوئے ہیں۔ کراچی میں الحمدللہ پڑھے ہوئے لڑکے پوری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ہم نے بھی بیان کر کے اپریشیٹ کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں اب تو ٹھپا لگیا اب تو اور کھیلو۔ ہم نے تو اس لیے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ چلو روزہ تو رکھ رہے ہیں نا، یہ مطلب تھوڑی تھا کہ کچھ بھی نہیں کرو۔ تو یہاں الحمدللہ یہ سہولت ہے کہ یہاں آپ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں کراچی میں، اور پڑھے بغیر آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے، اپنا بھی بیڑا غرق اور قوم کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، نہ خود کچھ آتا ہے نہ ترقی تھوڑی کر سکتا ہے آدمی فالتو ڈگریاں لے کے، وہ پکڑا جاتا ہے کہیں نہ کہیں۔ ایک ہمارے مشہور ڈاکٹر تھے جو بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، کیا ہیں ڈاکٹر، جب ان کی جعلی ڈگریاں پکڑی گئیں لوگوں نے کہا یار ڈگری کو چھوڑو، بندہ میں قابلیت ہے، تو وہ تھوڑے دنوں میں قابلیت کبھی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ جو اندر سے ہوتا ہے نا تھوڑے دنوں میں آدمی وہ آ جاتا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے زیادہ عرصہ۔ تو جعلی ڈگریاں جعلی ہی ہوتی ہیں، پکڑا جاتا ہے آدمی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے۔ تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا صحت بھی خراب ہوگی۔ بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جو شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ منیب لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جو منیب نہیں ہیں، جو اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور دونوں واقعات میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو اللہ نے دنیاوی نعمتوں سے بہت نوازا تھا۔ تو ایک اللہ کے شکر گزار بنے اور ایک اللہ کے ناشکرے بنے۔ ایک آل داؤد اور آل سلیمان ہے اور ایک قوم سبا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں آل داؤد اور آل سلیمان اللہ کے شکر گزار بنے، ان کو بھی دنیا میں بڑی نعمتیں دی، بلکہ بہت زیادہ نعمتیں دی، ان کو تو قوم سبا سے بھی زیادہ نعمتیں دی۔ اور دوسری قوم سبا تھی جن کو داؤد اور سلیمان جیسی نعمتیں تو نہیں ملی، لیکن کم نعمتیں ان کو بھی نہیں ملی۔ تو داؤد اور سلیمان بے تحاشا نعمتوں میں بھی اللہ کو نہیں بھولے، اور قوم سبا وہ ان کی نسبت کم نعمتیں ملی لیکن اس میں بھی وہ اللہ کو بھول گئے اور ناشکری کی باتیں انہوں نے شروع کر دی۔ تو اب یہ دونوں کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پہلے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بہت فضل عطا کیا۔ وہ فضل میں روحانی برکتیں بھی تھیں اور مادی برکتیں بھی۔ تو روحانی برکتیں کیا تھیں؟ یا جبال اوبی ماہ والطیر، اے پہاڑو تم داؤد کے ساتھ بار بار اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اے پرندو تم بھی۔ یہ روحانی برکت تھی، کیونکہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی، اور پرندے جمع ہو کے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آوازیں سب مخلوق سنتی تھیں، کیونکہ مطلق تسبیح تو وہ تو ویسے ہی پہاڑ اور پرندوں سے ثابت ہے۔ قرآن میں ہے وَإِن مِّن
من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے. تو وہ تسبیح تو پھر داؤد علیہ السلام کا خاصہ نہ ہوئی نا. تو یہاں الگ تسبیح مراد ہے، وہ یہ کہ پہاڑوں سے باقاعدہ اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی اور پرندوں سے بھی آواز آتی تھی. تو یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا. اس سے داؤد علیہ السلام کو فائدہ بھی ہوا کہ لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے اور ان کا ایمان بڑھتا تھا، اور وہ بھی پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تسبیح کرتے. اور اس سے تسبیح کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں، آج کل کے کچھ لبرل سیکولر اسکالرز آ رہے ہیں جو تسبیح ہاتھ میں پھرانے کو اور اللہ اللہ کرنے کو بڑے توہین آمیز لہجے سے اس کو کہتے ہیں ان لوگوں نے بس اسی میں قوم کو الجھا دیا، اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے. تو حالانکہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں نا، آگے کام بھی وہی کرتے ہیں. جن کو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے وہ آگے بھی کچھ نہیں کر پاتے، وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے اللہ کے نام کو بار بار دہرانا، اس کی اسلام میں بہت فضیلت ہے. آگے اللہ نے جو مادی برکتیں عطا فرمائی ان کا تذکرہ ہے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے لیے پگھلا دیا تھا. لوہا پگھلا دیا، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، جہاں چاہے اس کو موڑ لیا کرتے تھے. کیوں پگھلا دیا؟ اس وجہ سے کہ انعمل سابغات، اس لوہے سے اب آپ اپنے ڈیفنس کو، اپنے دفاع کو مضبوط کریں گے. آپ ایک بہت پاورفل ایک اسٹیٹ بنائیں گے جس کے پاس ایک مضبوط آرمی ہوگی، اور اس کے پاس ایک بہت زبردست اسلحہ ہوگا، اور اس کے پاس اپنے ڈیفنس کا انتظام بھی ہوگا، تاکہ آپ پوری دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کر سکیں، لڑائی میں آپ کو شکست نہ ہو. انعمل سابغات، آپ زرہیں بنائیں، یعنی جنگی جو لباس ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جنگی لباس جو لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہسٹوریکل موویز جن لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں کہ پہلے زمانے میں تلوار سے بچنے کے لیے کیسے بڑی بڑی جنگی لباس پہنے جاتے تھے، جنگی ٹوپیاں پہنی جاتی تھیں. خود غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ٹوپی پہنی ہے، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جو آپ کو تلوار اور تیر کے اور نیزے کے وار سے بچاتی تھی. تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بانی داؤد علیہ السلام. تو بڑی بڑی زرہیں بنائیں. وقدر فی السرد، اور جوڑنے میں ایک اندازہ سے کام لیں آپ، یعنی ایک مینجمنٹ کے تحت جوڑیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعہ کا بظاہر اہم پہلو نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بڑا سبق چھپا ہوا ہوتا ہے. اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ آپ زرہیں بنائیں. ظاہر ہے جب ہم زرہیں بنائیں گے